بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، دوبارہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ ایزل کی آواز کانپتی ہوئی مگر مضبوط تھی، جیسے اپنے دل کو پتھر کر چکی ہوں۔ اس نے کائزان شاہ جیسے بزنس ٹائکون کا پرپوزل ٹھکرا دیا، وہ شخص جس کے ایک اشارے پر دنیا جھک جاتی تھی۔ آج ایزل نے بغیر پلک چپکائے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ کائزان نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو روتی آنکھوں کے ساتھ رکشے میں جا بیٹھی، لیکن آنکھوں میں شکست نہیں، کوئی اندیکھا درد چھپا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ چاہ کر بھی اس شخص کی محبت قبول نہیں کر سکتی۔ وہ صرف ایک انسان کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ ایک بدنام نام کی وارث تھی، طوائف کی بیٹی۔ اس کی ماں نے اسے پڑھایا تھا، بچپن سے یہی سکھایا کہ بیٹی تمہیں اس دلدل سے نکلنا ہے، تم پڑھو گی، کچھ بنو گی، کوئی بھی قیمت دینی پڑے مت رکنا۔ اور اب وہ وقت آ چکا تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی، دوا کے پیسے نہیں تھے، یونیورسٹی کی فیس، ہاسٹل کا کرایہ، کتابیں، سب کچھ ایک بوجھ بن چکا تھا۔ اسی رات ایک فیصلہ ہوا، ایزل کو بیچنے کا۔ بولی لگی 90 لاکھ۔ ایزل ایک طوائف کی بیٹی تھی جسے اس کی ماں نے بہت مشکل سے پالا تھا۔ اس کی ماں نے اندھی محبت کی سزا بھگتی تھی۔ اس کی ماں کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی تھی جو صرف اپنی طلب پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن ایزل کی ماں کی حد بندی کی وجہ سے اسے مجبوری میں اس کی ماں سے نکاح کرنا پڑا۔ نکاح کے 1 ماہ بعد اس کے باپ نے طلاق دے کر گھر سے اسے نکال دیا۔ اس شادی کو اس کی ماں نے سب کے خلاف جا کر کی تھی، لہٰذا اس کی بھابھی نے بھاگی ہوئی لڑکی کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ اسے رکھ کر بدنام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کی ماں روتی ہوئی بنا کسی سہارے کے روڈ پر بھٹکتی رہی، لوگوں سے مدد کی بھیک مانگتی رہی، لیکن مدد بھی ایسی ملی کہ انہوں نے موت کی بہت عرضی کی۔ طلاق کے 4 دن بعد معلوم ہوا وہ ماں بننے والی ہیں۔ انہیں لوگ اٹھا کر کوٹھے پر لے آئے تھے۔ یہ خبر معلوم ہوتے ہی ان سے کہا گیا ایبارشن اچھا طریقہ ہے بچے سے جان چھڑوانے کا، لیکن وہ انکاری ہو گئی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کی بائی نے یقین دلایا اس کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ وہاں رہ سکتی ہے، بس بچے کی پیدائش کے بعد اسے یہاں کا حق ادا کرنا ہوگا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق انہوں نے یافر قبول کر لی۔ زندگی اگر ان پر حرام ہو چکی تھی تو انہوں نے بھی حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھنی تھی۔ وہ وہیں رہی اور وہیں ایزل کو جنم دیا۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی۔ بائی کی آنکھیں اس کی پیدائش پر چمک اٹھی تھیں۔ انہیں ایک ہی جگہ 2 سونے کی کان مل گئی تھیں۔ ایزل کی ماں نے وعدہ لیا تھا ایزل یہ کام نہیں کرے گی، اور انہیں یقین تھا وہ عورت کب تک جیے گی، بیمار ہی رہتی ہے، اس کے جوان ہونے تک ایزل کو منا لیں گی۔ اس کی ماں نے کام شروع کر دیا تھا۔ وہ اذیت کی انتہا کو پہنچ کر بھی زندہ رہتی تھی۔ انہیں لگتا تھا وہ ایزل کے لیے زندہ ہیں۔ اس کی ننھی کلکاریاں انہیں بہت پرسکون کر دیا کرتی تھیں۔ وہ بڑی ہوتی رہی اور ایزل پر بائی کی چمکتی نظروں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی ماں نے اسے اسکول کے وقت سے عبایا پہنا دیا تھا۔ 10ویں جماعت کے بعد ایزل کی ماں نے اسے کچھ جمع پونجی دی اور کہا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ تمام عورتوں کی اس پر نظر محسوس کر کے دہل جاتی تھی۔ ایزل نہیں مانی۔ انہوں نے بہت مشکل سے اسے وہاں سے بھگایا تھا۔ وہ اب ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کا داخلہ بھی بہت مشکل سے ہوا تھا۔ ایک دن بائی نے اس کی کھوج لگا ہی لی تھی اور کہا تھا وہ اسے ہاسٹل کی فیس، اس کی ماں کی دواؤں کا خرچہ اور یونیورسٹی کی فیس دیں گی، بس اسے وعدہ اور پیپر سائن کرنا ہوگا کہ وہ ان کو وہ سب رقم واپس کرے گی جو اس پر لگائی گئی ہے۔ اور اس کی ماں بہت بیمار ہے۔ اس نے تذبذب میں اس کی بات مان لی۔ اب وہ اپنی ماں سے بھی ملنے جاتی تھی۔ اس کی ماں پہلے پہر اسے دیکھ کر ٹھٹکی تھی، لیکن پھر ایزل نے انہیں کہانی بنا کر سنا دی۔ وہ مطمئن تنہا ہوئی تھی، لیکن اسے وہاں دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ ایزل پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا وہ طوائف کی بیٹی ہے۔ اس نے بس یہی بتایا تھا وہ گاؤں سے پڑھنے آئی ہے۔ اس کی ہر کانچ سی آنکھیں نقاب میں بہت حسین لگتی تھیں۔ کتنے یونیورسٹی فیلوں نے اسے پرپوز کیا تھا۔ ایزل نے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی اس کا راز پا کر اس کی ذات کا تماشا لگائے۔ ابھی یونی میں کافی وقت باقی تھا اور وہ یہ بدنامی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔
ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم آ جاتی تھی کہ وہ یونی کی فیس، ہاسٹل کی فیس، اماں کی دوا اور اپنی ضروریات زندگی کا سامان لے آتی تھی۔ اس کی ماں اب مزید بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ ایزل کو معلوم نہیں تھا اس کا واحد حل آپریشن ہے۔ وہ کبھی ایزل کو بتاتی ہی کب تھی۔ ان کے اوپر زندگی کتنی تنگ ہے۔ ایزل کے لیے کیسے شہزادے کی دعا کرتی تھیں جو اس کے باپ کی طرح نہ ہو، بلکہ حقیقت جان کر بھری محفل میں ہاتھ تھام لے اور اسے معتبر کر دے۔ یونیورسٹی میں اکثر لڑکیاں کسی کارزن شاہ کے بارے میں بات کرتی تھیں۔ ان کی تعریفی کلمات ایسے ہوتے تھے ایزل کے گال تپ اٹھتے تھے۔ وہ لڑکیاں میگزین لے کر گھنٹوں اس پر بنا رکے بات کر سکتی تھیں۔ اچانک ایزل بھی ان کے ساتھ جا بیٹھی اور یوں ہی اس کی نگاہ میگزین پر پڑ گئی۔ وہ واقعی تعریف کیے جانے کے قابل تھا۔ اس کے لکس بہت پرفیکٹ اور خوبصورت تھے۔ گال میں بنتا گڑھا وہ خود بھی اسے دیکھنے سے نہیں روک پائی تھی۔ وہ لڑکیاں بھی ایزل کو بتا رہی تھیں یہ مشہور بزنس ٹائکون ہے، یہ بہت غریب تھا، اس نے اپنے بل بوتے پر اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ وہ اس سے انسپائر ہوتی آگے پیچھے کی ہر تصویر کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، یوں کہ آج ہی اسے حفظ کر لے گی۔ وہ اپنی بے ساختگی پر چونک گئی اور میگزین اپنی دوست کی جانب بڑھا کر اٹھ کر چلی گئی۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے نہیں تھیں۔ اسے تو کوئی عام مرد شادی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، اور پھر اسے ابھی کچھ وعدے وفا کرنے تھے، اپنی عزت کا سودا کرنا تھا، اپنے خواب بیچنے تھے، کتنا کچھ ایسا کرنا تھا جو اس کی ماں اسے کبھی کروانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ماں کا واحد سہارا وہ تھی، اور اس کی ماں نے اسے بچانے کے لیے اس دلدل سے اسے بھگا دیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے نگاہیں بھلا کیسے ملائے گی؟ ان کی کوشش وہی ناکام کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بینچ پہ بیٹھی رو رہی تھی جب کوئی قریب آ کر بیٹھا تھا۔ میری بہن کے پاس بچپن میں گڑیا ہوتی تھی، ہم بہت غریب تھے تو وہ بہت بری سی گڑیا تھی، لیکن پھر ایک دن میرے بڑے بھائی نے اس گڑیا کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر میری بہن کو دیا۔ میں حیران رہ گیا، وہ بہت خوبصورت گڑیا تھی، اور تمہیں پتہ ہے اس کی آنکھیں تمہاری طرح تھیں، ہری اور چمکدار۔ وہ نہ جانے کون تھا اچانک اس کے برابر آ کر بیٹھا اور بولنے لگا۔ آپ کون ہیں؟ وہ حیرانی سے اس کے ہاتھ سے رومال لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں آپ کا کلاس فیلو ہوں، زیان، وہ مسکرا کر بولا، لیکن میں آپ سے دوستی کی بالکل خواہش مند نہیں ہوں۔ وہ چڑ گئی تھی۔ آج پھر ایک اور لڑکا اپنی باتوں میں پھنسا کر اسے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنسا تھا۔ میں بالکل بھی فلرٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتانے آیا تھا آپ مجھے میری بہنوں کی طرح عزیز ہیں، ایسے مت رویا کریں۔ وہ بولا تو ایزل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ اسے بہن کہہ رہا تھا؟ یہ لفظ بھی اس کے لیے کتنا اجنبی سا تھا۔ بہن، بھائی، باپ سبھی عجیب رشتے تھے۔ وہ اس کی حیران نظروں کو دیکھ کر ایک بار پھر ہنسا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے بالکل بھی فلرٹ نہیں کر رہا ہوں۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لڑکی کو کیسے یقین دلائے۔ ایزل کو یہ ایک حربہ لگا، اس لیے وہاں سے بنا کوئی جواب دیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ حیران ہوتا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیاں اس کی دوستی کے لیے مرتی تھیں اور وہ اسے بہن کہہ رہا تھا۔ وہ بنا یقین کیے چلی گئی تھی۔ زیان کو بہت برا لگا تھا۔ بارش کی بوندیں سڑکوں کو تر کر رہی تھیں، لوگ جلدی جلدی چھت کے نیچے پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹریفک جام تھا، سائرن چیخ رہے تھے اور چیخوں کی آوازیں آسمان سے مقابلہ کر رہی تھیں۔ آسمان بنا ان کے سنے موسلا دھار بارش برسانے میں مصروف دکھائی دیتا تھا، جیسے اسے محض اپنے کام کی فکر ہو۔ ایزل اپنی یونیورسٹی سے واپسی کے راستے پر تھی۔ وہ بنا چھتری کے بھیگتے ہوئے اس طوفانی بارش میں سڑک پر چل رہی تھی۔ اسے ہاسٹل پہنچنے کی جلدی تھی۔ اسے زیان نے چھتری کی آفر بھی کی تھی، لیکن اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی لڑکے کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتی، بھلے وہ بھائی کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو بھی اتنا قریب ہونے نہیں دیا تھا کہ وہ اس کی فیملی سے ملنے کا تقاضا کرتی۔ وہ ہاسٹل میں بھی بہت محتاط رہتی تھی، بہت کم ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ اپنی ذات میں ایک گمنام لڑکی تھی جسے کسی کے قریب آ کر راز پا لینے سے بہت ڈر لگتا تھا۔
وہ روڈ کراس کر رہی تھی جب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بس تیزی سے قریب سے گزرتی ہوئی پھسل گئی۔ ایک تیز رفتار کار سے ٹکرا کر سڑک کے کنارے ایک چائے والے کے ڈھابے پر جا چڑھی۔ لوگوں کے کپڑے، چائے کے برتن اور چیخیں، سب کچھ مٹی اور خون میں بدل گیا۔ ایزل کا دل دہل گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑتے اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ خود کو وہاں جانے سے پیچھے نہیں روک سکی تھی۔ بھاگتی ہوئی جائے حادثہ تک پہنچی اور زخمیوں کی مدد کرنے لگی۔ اس نے دوپٹہ ایک بوڑھی خاتون کے زخموں پر باندھا اور بچوں کو سنبھالا۔ انہیں پانی پلایا، تبھی اسے ایک جوان لڑکے کی کراہنے کی آواز آئی جو زمین پر پڑا تھا۔ سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پاؤں کے اوپر گاڑی کا حصہ تھا۔ وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ اس نے لپک کر اسے سنبھالنا چاہا، لیکن جیسے ہی خون سے بھرا چہرہ صاف کیا، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ وہی شخص تھا جس کی تصویر وہ کئی بار یونیورسٹی کے میگزین میں دیکھ چکی تھی۔ قائزان شاہ، ملک کا مشہور بزنس ٹائکون جو سادگی و شرافت کے لیے جانا جاتا تھا۔ کسی کو فون کریں، ہسپتال لے جائیں، وہ بہت خون بہہ رہا ہے۔ ایزل نے ایک لڑکے کو پکارا۔ وہاں بہت لوگوں کا ہجوم تھا۔ کئی لوگ ایمبولینس میں اسپتال شفٹ کیے جا رہے تھے۔ قائزان نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، مگر ایزل کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ تم کون ہو؟ اس کے لب ہلے تھے اور اس نے ایزل سے سوال پوچھا تھا۔ ایک انسان جو انسانیت کا فرض ادا کری ہے، ایزل نے جواب دیا اور اسے رکشے میں ڈال کر اسپتال لے گئی۔ یہاں لوگ اس کی پکار نہیں سن رہے تھے اور نہ ہی ایمبولینس وہاں آ رہی تھی، اور بارش بھی زور پکڑ رہی تھی کہ آج اس کے رکنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ ایسے میں وہ اس کا بہتا خون دیکھ کر انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے ہی کچھ کرنا تھا، اور وہ اسے اکیلے رکشے والے کی مدد سے اسپتال لے بھی آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اتنی معروف ہستی کو دیکھ کر فوراً علاج شروع کیا تھا، اور اس کے گھر بھی انفارم کر دیا گیا تھا۔ اسے کون نہیں جانتا تھا۔ ایزل پریشان سی اس کے کمرے کے باہر موجود تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا خون زیادہ بہہ گیا ہے اور وہ ویسے خطرے سے باہر ہے۔ اس نے دیکھا ایک اسٹائلش سی خاتون اس کے کمرے کے پاس آئی ہیں، تو ایزل دبے قدموں وہاں سے ہٹ گئی۔ ہو نہ ہو وہ قائزان کی ماں ہی ہوگی۔ ایزل نے ہاسٹل تک کا سفر بڑی مشکل سے کیا تھا۔ جگہ جگہ پانی کھڑا تھا اور راستے بلاک تھے، پھر بھی اس نے ہاسٹل جا کر ہی دم لیا تھا۔ چند دن بعد قائزان کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے جس چہرے کو یاد کیا وہ ایزل تھا۔ نقاب میں چھپی وہ آنکھیں، وہ نرمی، وہ کامتی آواز، لیکن جیسے ذہن نے بیداری لی، اسے ایزل کی جگہ بہت سے چہرے نظر آئے تھے، جن میں اس کے بھائی، بہن، اماں اور ابا کے تھے۔ وہ حیرت سے کچھ دیر پہلے والے لمحے کو سوچ رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ شاید وہ میرا خواب تھا۔ وہ خود سے ذہن میں جواب دیتا ان کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی بہن اور بھائی اس کے گلے سے لگے تھے۔ سب نے صدقہ وغیرہ کیا۔ جب سب کمرے سے باہر گئے، وہ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا؟ اسے یاد تھا اس کے قریب ایک ہری کانچ والی لڑکی تھی۔ کیا وہ اسے لے کر آئی تھی؟ ایک لڑکی آپ کو رکشے میں یہاں تک لائی تھی۔ اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی، آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آپ ہوش میں نہیں تھے۔ شاید آپ کی فیملی کے آنے پر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ڈرپ چیک کرتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ اس کی آنکھیں ہری تھیں۔ وہ بے صبری سے سوال کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سوچنے کا وقفہ لیا۔ جی ہاں، نقاب میں ہری آنکھیں۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا ہوا بولا تو قائزان شاہ کے کندھے ڈھیلے ہو گئے۔ وہ وہی تھی جو اسے پکار رہی تھی۔ اس کی کار کی بس سے زبردست ٹکراؤ ہوا تھا۔ نہ جانے غلطی کس کی تھی، لیکن اسے افسوس تھا۔ اس کی کار کی وجہ سے بھی لوگ زخمی ہوئے تھے۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا ہوا تھا جب اس کی سیکرٹری اور باقی سٹاف کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سبھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے، مہذب انداز سے اس سے بات کر رہے تھے۔ وہ انہیں مطمئن کر رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور میڈیا کو وہ سب مل کر ہینڈل کریں۔ ایزل نے نیوز میں دیکھ لیا تھا قائزان شاہ اب کافی بہتر ہے، اور یونیورسٹی پہنچنے پر لڑکیاں اس کے لیے دعا کرتی ہوئی روتی پیٹتی نظر آئی تھیں۔ ایزل کو ہنسی آئی تھی۔ کسی بزنس ٹائکون کے لیے لڑکیاں کیسے پاگل ہو رہی تھیں، جبکہ اسے تو معلوم بھی نہ ہوگا کہ اس کے لیے کون کون پاگل ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اس کی سوچ نے اچانک اس کے قدم روکے تھے۔ کون کون پاگلوں کی طرح دعا کر رہا تھا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی
اور پھر لمبی سانس کھینچی۔ میں بھی ان پاگلوں میں شامل تھی، کیونکہ اگر وہ مر جاتا تو مجھے بہت افسوس ہوتا کہ میری غفلت یا دیری کی وجہ سے اسے علاج نہ مل سکا اور وہ مر گیا۔ وہ افسوس سے گردن ہلاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب ضیاء نے پیچھے سے آواز لگائی، ہائے سسٹر۔ اس نے خوش دلی سے ایزل سے کہا تھا۔ وہ بنا جواب دیے چلتی رہی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا تھا۔ اچانک اسے کسی نے روک لیا تو ایزل کے قدم رکے تھے۔ وہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ ایزل جانے لگی لیکن اپنے نام پر اسے رکنا ہی پڑا تھا۔ اس لڑکی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے تاکہ اس کا بوائے فرینڈ بن جائے، ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا گروپ نوٹ کرتا تھا۔ وہ ایزل کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ایزل پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ سننا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی۔ وہ ضیان کو ویسے بھی جال میں پھنسانے والا سمجھتی ہے تو کیا وہ واقعی وہ ہے؟ ضیان کے چہرے پر پھیلے دکھ صدمے کے آثار نمایاں ہوئے تھے، اور پھر اس نے بنا سوچے سمجھے اسے نیچے لٹا کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ ایزل منہ پر ہاتھ رکھے یہ منظر دیکھنے لگی۔ میری بہن ہے وہ گھٹیا انسان، وہ مارتے ہوئے ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا جب لڑکوں نے آ کر اسے دور ہٹایا اور دوسرے لڑکے کو اٹھا کر فوراً اسپتال لے گئے۔ وہ غصے سے سب کو دھکا دیتے ہوئے یونی سے باہر نکل گیا تھا۔ ایزل کتنے ہی لمحے بے یقینی سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں ضیاء نے ابھی اس لڑکے کو بری طرح پیٹا تھا۔ شاید اس کی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کلاس میں آ تو گئی تھی لیکن اس کا دھیان نہیں تھا، وہ سوچوں میں گم تھی۔ ضیان کو اس میں ایسا کیا نظر آیا تھا کہ وہ اسے سسٹر مانگنے لگا تھا؟ قائزان شاہ کو اب اسپتال سے ڈسچارج ہوئے 2 دن گزر چکے تھے، مگر اس کے دل و دماغ پر صرف ایک ہی سوال چھایا ہوا تھا، وہ لڑکی کون تھی؟ وہ جتنے دن اسپتال میں رہا ایک پل بھی اس لڑکی کی یاد اور تصور سے خود کو باہر نہیں لا پایا تھا۔ وہ سوتے جاگتے ان آنکھوں کو اپنے بالکل قریب دیکھا کرتا تھا۔ کافی دفعہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دماغ پر ایسی چھائی تھی کہ اب اس کا کہیں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ سر، آپ کا موبائل، لیپ ٹاپ سب حاضر ہے، میٹنگز ری شیڈول کر دی گئی ہیں، سیکرٹری نے فائلیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی کار کے ساتھ اس کا موبائل، لیپ ٹاپ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ اس کی میل میں سب اہم ڈیٹا محفوظ تھا۔ اس کی سیکرٹری نے سب ریسٹور کر دیا تھا۔ وہ سب کام کر کے ہی اس کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ قائزان نے آنکھیں بند کر لی۔ میٹنگز بعد میں، ابھی صرف ایک کام کرو، مجھے اس لڑکی کا پتہ دو جو حادثے کے وقت میرے ساتھ تھی۔ اس کے حکم پر وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ٹینا، آپ سے جو کہا ہے وہ کریں، میٹنگ میں ہینڈل کر لوں گا۔ وہ اس کی حیرت پر چبا کر بولا تو وہ جی سر کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ میٹنگ کے فوراً بعد قائزان کے آفس میں چلی آئی تھی۔ اس نے CCTV کیمرے چیک کر لیے تھے، اب ڈیٹیل اسے دینی تھی۔ سر، لیکن ہم نے آس پاس کے CCTV کیمرے دیکھے، واضح تصویر نہیں ہے، اس نے اسے USB دیتے ہوئے بتایا تھا، جبکہ قائزان کے لب بھیج گئے تھے۔ اتنے انتظار کے بعد وہ خالی ہاتھ لوٹی تھی۔ تو ہر یونیورسٹی، اسپتال، ہر میڈیا رپورٹ چیک کرو، مجھے وہ چاہیے، وہ سختی سے بولا تو سیکرٹری سر ہلاتے ہوئے غائب ہوئی تھی۔ کہیں وہ اسے ہی اس لڑکی کو ڈھونڈنے نہ بھیج دے۔ ایزل اپنی ماں کے سامنے خاموش بیٹھی تھی، ہاتھ میں دوائی کا پرچہ، آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہیں امی؟ یہ دیکھیں، ڈاکٹر نے دوا چینج کر دی ہے۔ وہ اداسی سے بس رو دینا چاہتی تھی۔ اس کی ماں کو لگتا تھا ایزل جاب کر کے سب کچھ سنبھال رہی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ میں بہت خیال رکھتی ہوں ایزل، بس چاہتی ہوں تم محفوظ ہاتھوں میں چلی جاؤ، پھر میں سکون کی نیند سو سکوں۔ وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بستر پر پڑی ہوئی تھی، وہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں پاتی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ کو بہت لمبی زندگی ملے گی جس میں ہم ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ وہ خوشیاں دیکھیں گے جہاں ہم نے ہونے کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کھلی آنکھوں سے خواب سجا رہی تھی، حالانکہ یہ خواب ہی ہوتے ہیں جن کی کرچیاں تعمر آنکھوں میں چبھتی رہتی ہیں۔ میں اتنی لمبی زندگی نہیں چاہتی ایزل، بس یہ چاہتی ہوں تم میری جیسی زندگی مت گزارنا، اچھی، خوشگوار، محبت بھری زندگی گزارنا۔ وہ مسکرا کر بولی تو ایزل نے ان کا جھڑیوں والا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے ہاتھ لبوں سے لگا کر روئی تھی۔ اس کی ماں کی فکر میں صرف وہ تھی، اپنی زندگی کو لے کر انہیں کوئی آرزو ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ دوسری صبح یونیورسٹی کی
حال میں سب لڑکیاں ایک نئی خبر پر خوش ہو رہی تھیں۔ قائزان شاہ آج ہماری یونیورسٹی آ رہا ہے۔ کسی لڑکی کی پرجوش آواز سن کر ایزل کے قدم وہیں رک گئے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، وہ مجھے نہ پہچان لے۔ اس نے اسکارف اچھی طرح لپیٹا اور کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا قائزان کو وہ بھول گئی ہوگی۔ کوئی مدد کرنے والے کو کبھی یاد نہیں رکھتا ہے، جبکہ وہ ایزل کو بھولا ہی کب تھا جو اسے یاد کرتا۔ یونیورسٹی آڈیٹوریم میں قائزان سٹیج پر کھڑا تھا۔ میڈیا کیمروں کی فلیشز، طلباء کا شور، بہت سارے گارڈ اس کے ارد گرد جمع تھے اور قائزان سپیچ دے رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایزل پر پڑی تو وہ کافی دیر خاموشی سے اسے حیران نظروں سے تکتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک خاموش سی لڑکی جس کی آنکھیں کچھ پہچانی لگیں۔ وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی جس کو وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کی سیکرٹری نے ابھی تک اس کا نام پتہ تک نہیں نکال کر دیا تھا۔ وہی ہے، قائزان نے دل میں سوچا اور پروگرام ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کسی نے آ کر اسے ہلایا تھا کہ آگے کی سپیچ دے۔ وہ سپیچ کرتے ہوئے بار بار بھول جا رہا تھا۔ دماغ اس لڑکی میں اٹک گیا تھا۔ ایزل کو بائی کی کال آ رہی تھی۔ وہ سننے کے لیے باہر کی جانب آئی جب اسے کسی نے پیچھے سے پکارا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی تو سامنے قائزان کھڑا تھا۔ سنیے، آپ وہی ہیں نا؟ ایزل کا دل لرز گیا۔ وہ تو سمجھ بیٹھی تھی وہ اسے بھول بھال گیا ہوگا اور اسے کہاں یاد رہا ہوگا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا، لیکن اس کے سوال نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اتنے سارے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایزل کی ہتھیلی بھیگنے لگی تھی۔ جی میں نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اسے وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی اور خود بھی منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی، لیکن قائزان اس کے سر پر سوار کھڑا ہوا تھا۔ فون بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ نہیں، آپ نے میری جان بچائی تھی۔ وہ نقاب، وہ آواز میں بھول نہیں سکتا، قائزان نے کہا۔ ایزل نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اسے قائزان کو جواب دینا تھا۔ سر، وہ بس ایک انسانیت کا جذبہ تھا، میں کچھ نہیں ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں یہی کرتی۔ اس نے قائزان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا اور مڑنے لگی۔ آپ کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ میرے بزنس فاؤنڈیشن میں شمولیت اختیار کریں۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی بچ پائی ہے۔ وہ اسے اپنے ارد گرد رکھنے کے لیے نیا حربہ استعمال کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ لڑکی اس کی آفر بالکل بھی نہیں ٹھکرائے گی۔ آخر لوگ اس کے ساتھ کام کرنے کو مرتے جو تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا سامنے ایزل ہے۔ نہیں سر، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ وہ تیزی سے چلتی چلی گئی تھی، جبکہ قائزان نے حیرت سے اس کا روکھا سا انداز دیکھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ اسے پہلی نظر میں انسیت رکھ چکا تھا، ایسے اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، قائزان نے اس کے پیچھے رکتے ہوئے اونچی آواز سے کہا۔ اس وقت اسٹوڈنٹس یونی کے اندر تھے۔ ایزل وہاں باہر پارکنگ ایریا میں اکیلی تھی۔ وہ چونک کر پلٹی اور دو ٹوک انداز اپنایا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، دوبارہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ ایزل کی آواز کانپتی ہوئی مگر مضبوط تھی، جیسے اپنے دل کو پتھر کر چکی ہو۔ اس نے قائزان شاہ جیسے بزنس ٹائکون کا پرپوزل ٹھکرا دیا۔ وہ شخص جس کے ایک اشارے پر دنیا جھک جاتی تھی، آج ایزل نے بغیر پلک جھپکائے اس کا دل توڑ دیا۔ قائزان نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو روتی آنکھوں کے ساتھ رکشے میں جا بیٹھی، لیکن آنکھوں میں شکست نہیں، کوئی اندیکھا درد چھپا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ چاہ کر بھی اس شخص کی محبت قبول نہیں کر سکتی۔ وہ صرف ایک انسان کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ ایک بدنام نام کی وارث تھی، طوائف کی بیٹی۔ رات کو قائزان اپنی کار میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی کچھ چھپا رہی ہے، اتنی خوددار ہے، اتنی سادہ، مگر آنکھوں میں کوئی طوفان برپا ہے۔ اس کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا، اب اسے صرف ڈھونڈنا نہیں، اس کے درد کو جاننا بھی ہے۔ ایزل جب ہاسٹل واپس آئی، بائی اس کی منتظر تھی۔ اس نے ایزل کے آتے ہی اپنا آنے کا مدعا بیان کیا تھا۔ میں یہاں لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آئی ہوں ایزل، تمہاری ماں کو کینسر ہے اور اب آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگر تم میری بات مان لیتی ہو تو تمہاری ماں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی ایزل کے قدموں سے زمین ایک ساتھ کھسک گئی تھی، یوں کہ زمین آسمان دونوں ہی نہ رہا ہو۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس بدھی موٹی عورت کو دیکھ رہی تھی جو عورتوں کو سونے کی کان سمجھتی تھی۔ ایزل نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ سسک ہی پڑی تھی۔ ابھی اس نے قائزان سے برے رویے کا سوگ بھی نہیں منایا تھا کہ نیا سوگ اس کے نصیب میں آ گرا تھا۔
مجھے معلوم ہے تم یہ چہرہ اس لیے چھپاتی ہو کہیں کوئی تمہاری ماں کی طرح تمہیں بھی اکیلا پا کر کوٹھے پر نہ پھینکائے، لیکن ایزل جس کا جو نصیب ہوتا ہے وہ وہاں تک جا پہنچتا ہے۔ تمہاری ماں کے دکھائے گئے سپنے جھوٹ اور فریب ہیں، ان سپنوں کے پیچھے مت بھاگو جو تمہاری جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ میری بات مان لو اور اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اور اپنی ماں کا آپریشن کروا کر اسے نئی زندگی دو۔ وہ مسکراتے ہوئے ایزل کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مکروہ ہنسی تھی کہ ایزل اب منع نہیں کر سکے گی، اور ایزل نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے اپنا آج سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اگلی صبح وہ لڑکی اس یونیورسٹی میں مجھے ملی تھی۔ جلدی پتہ کر کے بتاؤ اس کا نام، پتہ اور آج کل ہر ڈیٹیل مجھے دوپہر تک اس ٹیبل پر چاہیے، ٹینا، ورنہ تم فائر سمجھو۔ قائزان کا غصہ دیکھ کر وہ منٹوں میں غائب ہوتی، ایک ایک تفصیل کو چیک کرتی، معلومات نکال رہی تھی۔ اس نے اس کے ہر آنے جانے والے راستے پر بھی خوب چھان بین کی تھی کہ جو سامنے آیا تھا اسے دیکھ کر اس کے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ قائزان کو آخر کار اپنے سیکرٹری سے وہ معلومات مل گئی تھیں جن کی اسے شدت سے تلاش تھی۔ سر، وہی لڑکی ایزل، اردو لٹریچر کی اسٹوڈنٹ، اور وہ بولتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنی بڑی بات کیسے بتائے۔ اور قائزان نے بے صبری سے پوچھا، اور آج رات 90 لاکھ میں ایک رئیس زادے کو بیچی جا رہی ہے۔ قائزان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کس ہوٹل میں؟ وہ جانتا تھا ایسے کام بہت سارے امیر زادوں کی موجودگی میں ہوتے ہیں، اور کسی مشہور ہوٹل میں، فلک ہائٹس۔ وہ نام بتا کر فائل رکھ کر چلی گئی۔ قائزان نے باہر گرا لی۔ چاندنی رات تھی مگر ایزل کے دل میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے دوائیوں کے بل، یونیورسٹی فیس اور ماں کے علاج کا خرچہ دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں کی حالت بہت خراب تھی، خون کی الٹیاں بھی اسی کے سامنے ہوئی تھیں۔ اسے پیچھے ہٹے بنا یہ سب کرنا تھا، لیکن کیا کوئی عزت دار راستہ نہیں بچا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ تیار ہو جاؤ ایزل، آج تمہاری بولی ہے۔ کسی نے اسے باہر آنے کا، اس کی موت کا پروانہ سنا ہی دیا تھا۔ جب موت کو گلے لگا چکی تھی تو اب یہ ہچکچاہٹ کیوں؟ اس کی ماں بے خبر سو رہی تھی اور بیٹی خاموشی سے تقدیر کے لکھے پر آنکھ بند کر بیٹھی تھی۔ فلک ہائٹس، رات 12 بجے۔ ایزل سنہری جوڑے میں ملبوس نم آنکھوں کے ساتھ اس بڑے سے ہال کے اسٹیج پر کھڑی تھی۔ سب بھات بھات کی بولی لگا رہے تھے۔ ایک رئیس زادے نے سب سے اونچے دام لگا کر ایزل کو جیت لیا۔ اس دوران اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے چہرے کے گرد پلو کو رکھا تھا، لیکن سب جان گئے تھے وہ خوبصورت بلا ہے۔ وہ اس خریدار کے کمرے میں داخل کی گئی جہاں سب کچھ خاموش تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، رخسار پر آئے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا۔ خدا کرے وہ وحشی کم سے کم مر چکا ہو۔ دروازہ کھلا اور ایزل کی سانس رک گئی۔ کالے جوتوں میں کوئی اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھائی، سامنے وہی شخص کھڑا تھا، قائزان شاہ۔ ایزل کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قائزان نے دروازہ بند کیا اور بغیر کچھ کہے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ 90 لاکھ؟ اتنی قیمت لگی تمہاری؟ میں نے سوچا تھا تم خوددار ہو۔ یہ خودداری ہے؟ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں مجبور تھی، میری ماں، میری پڑھائی، وہ بے ربط بول رہی تھی۔ تو تم نے خود کو بیچ دیا، جبکہ میں نے تمہیں شادی کا پرپوزل دیا تھا۔ سب ٹھیک ہو سکتا تھا، پھر بھی یہ راستہ؟ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ نہیں، میں نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے خود کو مارا ہے۔ ایزل کی چیخ کمرے میں گونج گئی۔ قائزان خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد وہ اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں لگا میں تمہیں یوں لینے آیا ہوں؟ نہیں ایزل، میں تمہیں بچانے آیا ہوں، اپنی بیوی بنانے، نہ کہ رات گزارنے۔ ایزل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ دنیا تمہیں رون دے گی ایزل، مگر میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ مجھے تمہاری اصلیت پتہ ہے، اور وہ مجھے تم سے مزید محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایزل زمین پر بیٹھ گئی۔ آپ جانتے نہیں، میرے پیچھے کیچڑ ہے۔ قائزان گھٹنوں کے بل اس کے برابر بیٹھ گیا۔ تو میں تمہیں اس کیچڑ سے نکالنے آیا ہوں، تمہارے لیے اور ہمارے رشتے کے لیے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جب تمہاری آنکھیں دیکھی تھیں، اب پورا دیکھ کر عشق ہو گیا ہے۔ ایزل اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کی ماں کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن قائزان نے اس کی کانپتی انگلیوں میں انگوٹھی پہنائی تو اس لمحے ایزل کو لگا جیسے کسی نے اسے دلدل سے نکال کر آسمان پر کھڑا کر دیا ہو۔ نکاح کی تقریب سادگی سے ہوئی، جس میں قائزان کے چند دوست تھے۔ میڈیا میں سرخی لگی،
قائزان شاہ نے طوائف کی بیٹی کو عزت دے کر نکاح کر لیا۔ معاشرے کے منہ پر تماچا۔ ایزل آج بھی خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے۔ امید تھی، تحفظ تھا اور محبت تھی۔ اس کی ماں جیت گئی تھی اور ایزل کا خوف ہار گیا تھا۔ اسے ہار کر جو خوشی ملی تھی وہ بیان نہیں کری جا سکتی تھی۔ قائزان اس کے ساتھ رہا تھا، پاس رہا تھا، لیکن اس نے حد میں رہ کر اس کا خیال رکھا تھا۔ سب جان کر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ کہتا تھا وہ سچی محبت کرتا ہے، وہ نبھانا جانتا ہے، وہ یقین کرنا چاہتی تھی، اپنی ماں کی طرح نصیب نہیں چاہتی تھی۔ دعا کرتی تھی یہ قائزان کی ہوس نہ ہو۔ اس کی ماں ہسپتال میں ایڈمٹ ہو چکی تھی اور قائزان نے بائی کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ایزل نے جب پہلی بار شاہ مینشن کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک خادمہ نے سرگوشی کی، یہ وہی ہے نا جو 90 لاکھ میں بکی تھی؟ اور قائزان صاحب نے اسے عزت سے نکاح کر کے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، ورنہ ابھی تک عزت گنوا چکی ہوتی۔ ایزل نے سن لیا تھا مگر جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی اب ہر قدم پر اسے اپنی عزت خود بنانی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے قائزان؟ تم نے ایک طوائف کی بیٹی کو شاہ خاندان کی بہو بنا دیا ہے؟ یہ ہمارے خون میں زہر گھولنے کے مترادف ہے۔ قائزان کی ماں اس کے آنے کا سن کر آگ بگولا ہوتی ہوئی وہاں چلی آئی تھی، جبکہ ایزل قائزان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ قائزان نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ماں، آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ عزت خون سے نہیں کردار سے بنتی ہے، اور ایزل کا کردار بالکل صاف ہے۔ بیگم شہناز کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں جھلکنے لگے۔ ہم معاشرے میں کس منہ سے چلیں گے؟ وہ تنک کر پوچھ رہی تھی اور ایزل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر وہ دو لڑکا لڑکی بھی باہر نکل آئے۔ اسی منہ سے ماں، جس پر فخر ہوگا کہ آپ کے بیٹے نے ایک خدا لڑکی کو عزت دی، قیمت نہیں لگائی۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کی ماں وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ زیان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ بھائی، یہ تو وہی لڑکی ہے۔ زیان بھاگتا ہوا ایزل کے پاس آیا تھا۔ اس کے تاثرات بھی زیان جیسے ہی تھے۔ کون سی لڑکی؟ قائزان کے آبرو بھنچے تھے اور اس نے سرد سا سوال پوچھا تھا۔ ارے آپ کو بتایا نا، جس کو بہن بنانے کے لیے پاپڑ بیل رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا گرل فرینڈ کے لیے پاپڑ بیلنے سنا تھا، بہن کے لیے پہلی بار سن رہا ہوں۔ وہ مزے سے ایزل کو دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ قائزان ہنس پڑا۔ اچھا، ایزل وہ لڑکی ہے؟ واہ بھائی، یعنی میرے گھر میں 2 دیوانے ہیں میری بیوی کے۔ وہ مسکراتے ہوئے ایزل کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ میں بھی ہوں، اس کی بہن کی آواز پاس سے گونجی تھی۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ ایزل کو میرے کمرے میں لے جاؤ، میں ذرا میڈیا کو ہینڈل کر کے آتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو حکم دے کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ ایزل کو قائزان کی تعریفیں سنا رہے تھے کہ وہ کس قدر لڑکیوں سے بھاگنے والا آدمی ہے اور اس نے قائزان کو قابو کر لیا ہے۔ وہ ان کی بات سنتی مسکرا رہی تھی۔ اسے پہلی بار زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ ناشتے کی میز پر بیگم شہناز نے قائزان سے بات کی، ایزل سے نہیں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ قائزان نے اس کی طرف پانی بڑھایا۔ یہ خاموش ساتھ اس کے دل کو مضبوط کر گیا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کی جانب کچھ نہ کچھ بڑھا رہا تھا۔ بیگم شہناز سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سرد بیٹے کو ایک معمولی لڑکی کے آگے پیچھے ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ بھی ایک طوائف کی بیٹی۔ وہ تینوں بھائی بہن کو اس لڑکی کی خدمت کرتا ہوا دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھیں۔ قائزان کے بابا ملک سے باہر تھے، انہیں نیوز کے ذریعے معلوم ہوا تو وہ بھی کال پر اس پر بہت بھڑکے تھے، لیکن قائزان نے زیادہ دل پر بات نہ لی اور اپنی بیوی کے بنا کہے ناز اٹھاتا رہا۔ وہ یونی جانا چاہتی تھی۔ قائزان نے اسے اور زیان کو ڈراپ کر دیا۔ آنے والے ہر قدم پر اسے زیان کا ساتھ بھی بھرپور طریقے سے مل رہا تھا۔ جب یونی میں لوگ اسے طوائف کی بیٹی کہتے، زیان انہیں مارنے سے دریغ بھی نہ کرتا اور کہتا میرے بھائی کی بیوی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی سوچ رہی تھی، وہ قائزان سے زیادہ اس کا بھائی لگتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک رشتے نے ایزل کو کئی نئی راہوں سے واقف کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس حقیقت سے چھپتے گزار رہی تھی وہ جب سامنے آئے گی تو ایک فیملی ہوگی جو اس کا ساتھ دے گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا ہسپتال گئی تھی۔ اس نے ساری کہانی اپنی ماں کو بتائی تو وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی اور قائزان سے ملنے کا بول رہی تھی۔ اتنے میں وہ پھولوں کا گلدستہ لیے وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس خبرو شخص کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ بتا رہا تھا ان کا کل آپریشن ہے، پھر وہ انہیں اپنے گھر لے جائے گا۔ ان کی پریشانی کا بس یہیں تک کا سفر ہے، آگے زندگی میں وہ ایزل کی خوشیاں دیکھیں گی۔
وہ جب بھی بولتا تھا ایزل کا دل جیت لیتا تھا۔ وہ واپسی پر ایزل کو ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ وہ مسرور سی لبوں پر مسکان سجائے اندر داخل ہوئی۔ مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ ایزل نے ان سے پائپ لے کر خود پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ ایزل لان میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی جب بیگم شہناز اس کے قریب آئی۔ تم یہاں صرف کچھ دن کی مہمان ہو، شاہ خاندان تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ ایزل نے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آنٹی، میں آپ سے محبت کی بھیک مانگنے نہیں آئی ہوں۔ اس گھر میں آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ مجھے قبول نہیں کرتا۔ یہ آپ کا حق ہے۔ بس اپنے شوہر کے ساتھ جینا چاہتی ہوں اور وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا ساتھ اہم ہے اور کچھ نہیں۔ بیگم شہناز خاموش ہو گئی کیونکہ قائزان نے آ کر ایزل کو کمر سے تھام لیا تھا۔ وہ ابھی بھی عبایا اور نقاب کر رہی تھی۔ پھر مجھے ترپا کیوں رہی ہو؟ اس نے ایزل کے کان میں سرگوشی کی تھی جسے صرف وہی سن پائی تھی۔ اس کی ماں ہونک کرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ آپ کو بھی جانا ہی کتنا ہے؟ وہ شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے اندر بھاگ گئی تو وہ ہنسا تھا۔ قائزان کے ایک بزنس فنکشن میں ایزل نے اس کے ساتھ شرکت کی تھی۔ اس نے خوبصورت جوڑے پر نقاب کر رکھا تھا۔ ہر ایک خوبصورت آنکھوں میں کاجل کی باریک لکیر وہ آنکھوں سے ہی حسن کی مورت معلوم ہو جاتی تھی۔ سب حیران تھے کہ وہ لڑکی جو بدنامی کی علامت سمجھی جا رہی تھی آج نہایت باوقار، پر اعتماد اور باہمت انداز میں سب سے بات کر رہی تھی۔ آپ کی انگریزی کافی اچھی ہے، ایک بزنس مین نے تنزیہ کہا۔ ایزل مسکرا کر بولی، بدنام علاقے کی لڑکی ہوں سر، زبان پر بہت محنت کی ہے اور عزت پر اس سے بھی زیادہ۔ سب خاموش ہو گئے۔ قائزان نے فخر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ واپسی پر مسکراتے ہوئے آیا تھا اور ایزل کا ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں سچ بتاؤں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایزل اس کا ساتھ پا کر خوش تھی، لیکن جو وہم اسے ستاتے تھے ان کا کیا کرتی؟ کس بات کا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کہیں آپ مجھے استعمال کر کے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ نہ جانے کیوں اسے ماں کا ماضی ستاتا تھا، ڈراتا تھا۔ ایزل، وہ شوق میں آ کر گاڑی سڑک پر روک کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ تم میری محبت ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہیں ساری زندگی ایسے قبول کر سکتا ہوں۔ ایزل، تمہارا ساتھ معتبر ہے۔ اگر میں اس لیے شادی کرتا، کیا تمہیں وقت دیتا؟ تمہیں پا کر اپنا مطلب نکال کر چھوڑ دیتا؟ وہ جس زندگی کو جی کر آئی تھی یہ سب فطری تھا۔ اس کا اعتبار نہ کرنا، وہ مردوں کی بری قسم دیکھ کر بڑی ہوئی تھی۔ قائزان کو اپنی صفات دکھانی تھی۔ ایزل خاموش رہی۔ 2 راتیں بے چینی سے قائزان کی پشت دیکھ کر گزاری تھیں، ورنہ وہ ایزل سے اس کی جانب منہ کر کے بات کرتا تھا۔ ایزل نے قریب جا کر اس کے چہرے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایسے پڑا رہا جیسے وہ ایزل کے لمس کا عادی ہو۔ میرے قریب مت آؤ، میں تمہیں استعمال کر کے چھوڑ دوں گا۔ ایزل کی یہ بات ابھی تک اس کے دل میں پھانس بن کر چبھ رہی تھی۔ میں آپ کو خود بلا رہی ہوں۔ تب بھی نہیں، وہ اس کے کان کاٹتے ہوئے بولی تو قائزان نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے سے قبضے میں لیے اور اسے دیکھنے لگا۔ تم واقعی نہیں پچھتاؤ گی۔ وہ اس کا بھروسہ جیتنا چاہتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ ایزل کو شاہ مینشن آئے ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے۔ بیگم شہناز اب بھی دل سے اسے قبول نہ کر سکی تھیں، لیکن ایزل کے کردار کی روشنی اب آہستہ آہستہ اندھیروں کو نکلنے لگی تھی۔ اس کی ماں بھی اسی گھر میں آ گئی تھی۔ قائزان سمیت اس کے بہن بھائی بھی بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ بس بیگم شہناز کا رویہ لیا دیا تھا۔ قائزان کہتا تھا وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے بابا 3 ماہ پہلے واپس آئے تو سب پر ایک گہرا انکشاف ہوا تھا جب انہوں نے ایزل کی ماں کو سامنے پا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ وہ اس وقت اسپتال سے آ کر بیٹھی تھی۔ بیگم شہناز سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، ان کے بھائی تھے جنہوں نے اپنی بہن کو گھر میں پناہ نہیں دی تھی۔ وہ سب بھی بھیگی آنکھوں لیے یہ جذباتی منظر دیکھ رہے تھے۔ قائزال نے ایزل کو تھام رکھا تھا۔ وہ معافی مانگ رہے تھے۔ اس کی ماں بہت ظرف والی تھی، فوراً معاف کر دیا، لیکن بیگم شہناز کا معافی کے بعد رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک صبح ایزل نے قائزان کے آفس میں داخل ہوتے ہی فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ کیا ہے؟ قائزان نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کی یونی ختم ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا وہ آگے ایڈمیشن لے رہی ہوگی۔ ایک خواب۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جو ان لڑکیوں کو سہارا دے جنہیں معاشرہ صرف ان کی ماں کی پہچان سے پرکھتا ہے۔ قائزان نے حیرت سے فائل کھولی۔ نور فاؤنڈیشن۔ وہ نام پڑھ کر چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی، ان بچیوں کے لیے جن کا جرم صرف وہ گھر ہے جہاں وہ پیدا ہوئی اور پھر دھتکار دی گئی، جن کا کوئی گھر نہیں ہوگا، ان کا نور فاؤنڈیشن ہوگا۔ وہ اس کا ارادہ اور نیت دیکھ کر پورے دل سے مسکرایا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ چند ہفتے بعد
نور فاؤنڈیشن کا افتتاح ہوا۔ میڈیا، سیاسی شخصیات، سوشل ورکر سب موجود تھے۔ اسٹیج پر ایزل نے پہلی بار مائک ہاتھ میں لیا۔ میرا نام ایزل قائزان شاہ ہے۔ کبھی طوائف کی بیٹی کہلائی، پھر 90 لاکھ میں بکی، مگر آج میں خود پر فخر کرتی ہوں کہ میں نے اپنی تقدیر خود لکھی ہے، اور مجھے خواب میری ماں نے دکھایا ہے، اور ہمت، حوصلہ اور پیسہ میرے شوہر کا ہے۔ یہ ادارہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جو صرف خواب دیکھتی ہیں، مگر ان کے پاس کوئی ہاتھ نہیں جو انہیں تھام لے۔ یہ ادارہ ان لڑکیوں کے ہاتھ تھام کر انہیں چلنا سکھائے گا، انہیں خود مختار بنائے گا، اور ایک ایسی چھت فراہم کرے گا جہاں بھیڑیے نہیں ہوں گے۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بیگم شہناز کی آنکھوں میں نمی تھی، شاید پہلی بار فخر کے آنسو تھے۔ اس رات انہیں بہت میسج موصول ہوئے تھے کہ تمہاری بہو تو کمال ہے، کتنا بڑا کام کیا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی فخر محسوس کرتی رہی تھی۔ ایزل گھر آئی تو اس کی ماں قرآن پڑھ رہی تھی۔ امی، آپ نے مجھے خواب دیکھنا سکھایا تھا، آج وہ پورا ہو گیا۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹی، تم نے صرف خواب پورے نہیں کیا، تم نے میرے نام کو عزت دی۔ وہ دونوں نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ بلاخر ان کی زندگی نے ایزل کی خوشیاں اور اپنی عزت کی زندگی بھی دیکھ لی تھی۔ انہیں اب کوئی ملال نہیں تھا۔ شام کو مینشن کے باغیچے میں بیگم شہناز نے ایزل کو بلایا۔ بیٹھو ایزل۔ ایزل نے ادب سے جی کہا۔ میں غلط تھی، میں نے تمہیں تمہارے ماضی سے پہچانا، مگر تم نے ہمیں اپنے حال سے جیت لیا۔ تم صرف شاہ خاندان کی عزت نہیں ہو، اب تم ان بے سہارا عورتوں کی کرن بن گئی ہو جن کا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی بات سن کر ایزل کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اور بیگم شہناز نے پہلی بار اسے گلے سے لگا لیا۔ مسز قائزان شاہ، کیسا لگ رہا ہے؟ مجھ سے آگے نکل کر۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہوئی باہر چاند کو دیکھ رہی تھی جب قائزان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہوئے بیگ سے ہگ کیا۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ مجھے ہمیشہ آپ کے پیچھے چلنا اچھا لگتا ہے، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، لیکن میں تمہیں اپنے سے آگے، بہت آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہیں، دیکھو ایزل کا شوہر قائزان شاہ۔ وہ فخر سے بولا تو ایزل بری طرح ہنسنے لگی۔ ویسے کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی پلکیں لرز گئی تھیں۔ وہ کب سے سوچ رہی تھی قائزان کو کیسے بتائے۔ اور وہ کیا ہے بھلا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے، مطلب میں کہہ سکتی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بتائے۔ لفظ گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہے، چھوٹا قائزان یا چھوٹی ایزل کے ماما بابا؟ وہ بول کر کمرے سے بھاگی، اور قائزان کو جب تک مطلب سمجھ آیا وہ بھاگ چکی تھی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا، اس نے باہر تک سنا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔